اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی على محمد وعلى محمد ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ مولانا کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سمر ابو الحسن آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ پرادیبہ خانم، رئیسہ خانم، نشاط خانم بڑے ٹھیک ہیں؟ ابا بھلے لوگ ٹھیک ہیں؟ جی گفتگو چل رہی تھی میزان الصرف، کتاب میزان الصرف میں چل رہی تھی، کتاب میزان الصرف چل رہی تھی. ٹھیک ہے. میزان الصرف میں ہم نے جو فعل کی کچھ تقسیمات پڑھی تھی، فعل کی کچھ تقسیمات پڑھی تھی، ان کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ان کی ڈیٹیل جانی. ان میں سے جو ایک تقسیم ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ فعل کی صیغے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. فعل کا جو صیغہ ہوگا یا تو صیغہ ماضی کا ہوگا، یا صیغہ مضارع کا ہوگا، یا صیغہ امر کا ہوگا. باقی ساری چیزیں انہی سے بنتی ہیں. جی جو ٹھیک ہے. تو یہ اہم تین ہیں. پھر یہ بتایا تھا کہ فعل ماضی کی تعریف کیا بتائی تھی رئیسہ؟ فعل ماضی ایک ایسا فعل جس میں وہ گزرے فعل ہوئے ہے جو زمانے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا ہے. جی وہ فعل کے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت دلالت کرتا ہے. کرے. ٹھیک ہے. پھر جی گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنے یا ہونے پر دلالت جو فعل کرتا ہے فعل ماضی، یہ 6 طرح کا بتایا تھا. یا تو مطلقاً گزرا ہوا زمانہ پہ دلالت کرے، گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پایا، لیکن معین نہیں ہے کہ گزرا ہوا کون سا گزرا ہوا زمانہ، ابھی یا قریب میں یا دور میں کچھ نہیں. اسے کہتے ہیں ماضی مطلق. یا قریب کے گزرے ہوئے زمانے پر کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے تو اس فعل کو کہتے ہیں ماضی رئیسہ، ماضی قریب. یا پھر دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے تو ماضی بعید. ٹھیک ہے. گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر تمنا یا آرزو پائی جائے تو پہلے ماضی تمنا ہے. گزرے ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آپ تمنا آپ کر رہے ہیں، کاش میں جاتا، کاش میں جاتا، کاش میں کھاتا، کاش میں مدد کرتا، کاش میں مارتا، کاش میں بہرحال ٹھیک ہے پڑھتا، کاش میں پڑھتا. یا پھر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی میں شک یا پائی جائے، شک پایا جائے، احتمال پایا جائے، شاید مارا ہو، شاید پڑھا ہو، شاید گیا ہو. یا پھر گزرے ہوئے زمانے میں کام لگاتار ہو رہا ہو. جی ماضی استمرار. ماضی استمرار بتایا تھا کہ سب ماضی میں ماضی استمرار کو چھوڑ کر باقی سارے ماضی ماضی مطلق سے بنتے ہیں. باقی سارے ماضی ماضی مطلق سے بنتا ہے. ماضی مطلق مصدر سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. پرندیبہ میں مصدر سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مصدر میں اگر زائد حرف ہے تو اسے گرا دیں گے، فاعل فعل لام فعل کو فتحہ دیں گے اور عین فعل کے اندر یا تو فاعولہ کے وزن پہ ہوگا یا فاعلہ یا فاعلہ کے وزن پہ ہوگا، فاعلہ. ٹھیک ہے. باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنے گا. 13 صیغے بنتے کیسے ہیں؟ فاعل کے حساب سے. اب وہ فاعل جو ضمیر ہوتی ہے، فاعل کی علامت ہی تو ہوتی ہے، اسم کے بدلے ضمیر آتی ہے. ماضی میں ضمیر 2 طرح کی ہے، ظاہر اور پوشیدہ. ٹھیک ہے. بارز یعنی آشکار اور مستتر یعنی پوشیدہ. پوشیدہ 2 جگہ ہے ماضی میں، پہلے صیغے میں ہوا ضمیر پوشیدہ، چوتھے میں ہے، باقی سب جگہ ضمیر ظاہر ہے. الف جو ہے وہ دوسرے صیغے میں اور 5ویں میں ضربا اور ضربتا. واو تیسرے صیغے میں ضربو. ٹھیک ہے. نہیں اور باقی سب جگہ نا، ضربنا چھٹا صیغے میں نون زبر تا تما تم تے تما تننا تو نا، باقی ظاہر ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے. روبینہ میں نشاط فاطمہ باقی طریقہ بتا دیا تھا کہ کیسے بنانا ہے ماضی کے پہلے صیغے سے باقی
13 صیغے 14 صیغے بنتے کیسے ہیں؟ فاعل کے حساب سے، یا فاعل غائب کہلاتا ہے یا حاضر، یا حاضر ہو چاہے غائب. بولیے مذکر ہوگا یا مؤنث، یا مذکر ہو چاہے مؤنث، یا مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع. 6 قسمیں بن جاتی ہیں غائب اور حاضر کی، تو 12 اور 2 متکلم کے صیغے ہوتے ہیں. اس حساب سے 14 صیغے بنتے ہیں کہ فعل کو انجام دینے والا، اس کام کو انجام دینے والا. ٹھیک ہے، یہ ماضی. باقی ماضی قریب اس سے بنے گا قلب ماضی مطلب کے شروع میں بڑھا کر. ماضی بعید بنانا ہے تو کانا کی گردان ماضی مطلب کے شروع میں بڑھا کر. ماضی تمنائی بنانا ہے تو لیتما ماضی مطلب کے شروع میں بڑھا کر. لعلما بڑھا دیں گے ماضی مطلب کے شروع میں تو ماضی احتمالی شکل بن جائے گا. ٹھیک ہے، ماضی استمراری بنانے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں کانا کی گردان بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے. سب ہم فعل مضارع ہم پڑھ رہے تھے، اب وہ پڑھا اس کے بعد ماضی استمراری بتایا، کیونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے ماضی استمراری. فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ یہ بھی ماضی کے ماضی مطلق کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے علامت مضارع، پہلا صیغہ بنانے کے لیے علامت مضارع لائیں گے، فاعل فعل کو ساکن کریں گے، عین الفعل کی حرکت یہاں بھی سماعی ہوتی ہے، اور چوتھا آخر کو ضمہ دیں گے. پہلا صیغہ بنانے کے لیے پہلا صیغہ بن جائے گا. اس کے بھی عین الفعل کیونکہ سماعی ہے تو 3 وزن بن سکتے ہیں، یا تو یفعلوا کے وزن پہ، یا یفعلوا کے وزن پہ، یا یفعلوا کے وزن پہ. جی، باقی 13 صیغے اسی سے بنیں گے. اس کا بنانے کا طریقہ ہم نے بتا دیا کہ علامت مضارع سب سے پہلے 4 ہیں. الف تا حمزہ تا یا نون. حمزہ 13ویں صیغے کے شروع میں، نون 14ویں صیغے کے شروع میں، یا واحد تثنیہ جمع مذکر غائب یعنی پہلا دوسرا تیسرا صیغہ، اور چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب کے شروع میں ہوگی علامت مضارع. یا باقی 8 صیغے، کون سا؟ چوتھا اور پانچواں، اور 7 8 9 10 11 12، ان 7 صیغوں 8 صیغوں میں علامت مضارع تھا. علامت مضارع کا ضمیر. ضمیر بتایا کہ 5 جگہ فعل مضارع میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. پہلے میں ہوا، واحد مذکر غائب میں، واحد مؤنث غائب چوتھے میں ہیا، واحد مذکر حاضر 7ویں میں انتا، واحد متکلم 13ویں میں انا، جمع متکلم 14ویں میں نحن پوشیدہ ہوتا ہے. باقی ساری ضمیر ظاہر ہیں. 4 ضمیر ظاہر ہیں جو 9 جگہ ہیں. 4 و تثنیہ میں الف، یعنی الف 4 جگہ، واو 2 جگہ، نون 2 جگہ، یا 1 جگہ. ٹھیک ہے، پھر اعراب کی بات بتائی. فعل مضارع میں علامت اعراب 5 صیغوں میں ضمہ ہوتا ہے، اور 7 جگہ نون اعرابی ہوتا ہے، ضمے کے بدلے نون آتا ہے، اور 2 جگہ مبنی ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ماضی استمراری کل ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا ماضی استمراری بنانے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں. یہ تو نا معلوم کی بات. فعل ماضی کو مجہول بنانا تھا. کیسے بنانا تھا فعل ماضی مجہول؟ فعل خالی، فعل ماضی مجہول مطلق ماضی یعنی کہ ما قبل آخر کو سیکنڈ لاسٹ حرف کو کسرہ دیں گے، اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں سب کو ضمہ. ٹھیک ہے، اور مضارع کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ما قبل آخر کو فتح نہ ہو تو فتح دیں گے، اور علامت مضارع میں ضمہ نہ ہو تو ضمہ دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور بنانے کا طریقہ ہم نے سب بتایا تھا. کوئی بھی فعل اگر ہم بنا رہے ہیں تو معلوم سے معلوم بنے گا، مجہول سے مجہول بنے گا، مثبت سے مثبت، منفی سے منفی. ٹھیک ہے نہیں؟ روبینہ میم، نشاط فاطمہ، جی ہاں آواز آ رہی ہے. رئیسہ. اور آج ہم ایک نیا فعل پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر آپ ماضی مطلق یاد کر لیں صحیح سے، وہیں پہ پہلے ہی دن ماضی مطلق کیسے بنتا ہے، کتنے صیغے ہوتے ہیں، صیغوں کے نام اور نمبر، باقی سب اسی سے بننا ہے، بس معنی میں فرق پڑتا ہے. نہیں ایسے ہی میں نے کہا تھا مضارع یاد کر لینا، باقی اکثر چیزیں مضارع سے بنتی ہیں. اکثر چیزیں، ہاں. ایک ہوتا ہے نفی تاکید بلن. کیا ہوتا ہے؟ نفی تاکید نفی تاکید بلن. نفی تاکید نفی تاکید لن، یعنی لن کے ذریعے سے فعل مضارع کی نفی. یہ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے کیا کہا تھا؟ ینصرو، لائے نافیہ بڑھا دیں گے. لائے نافیہ لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا، لیکن معنی میں مثبت سے منفی. مدد کرتا ہے کرے گا سے ہو جائے گا، مدد نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا. لیکن فعل مضارع کی ایک نفی جو ہوتی ہے لن کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے.
लन आगे जाके पढ़ेंगे, ये 4 कलमात हैं, अन है, लन है, कै है, इज़न है, अन लन कै इज़न, ये फेले मुजारे के ऊपर आते हैं। ठीक है, लन भी नफी करता है फेले मुजारे की, लेकिन ये ला का भी नफी करता है, तो फिर फायदा क्या है जब दोनों नफी करते हैं? ताकि ला जो नफी करता है, जैसे उसके माना थे हाल और मुस्तकबिल, दोनों में नफी करता है, जैसा मुस्बत में था वैसे ही मनफी में, बस निगेटिव था। लेकिन लन जो है वो नफी ताकीद के साथ करता है। यहाँ पे क्या था, मदद नहीं करता है, नहीं करेगा, वहाँ क्या हरगिज़ मदद नहीं करेगा, हरगिज़ ताकीद के साथ, ताकीद। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि इसमें दोनों जमाने थे, मदद नहीं करता है, नहीं करेगा, लेकिन लन सिर्फ मुस्तकबिल में बदल देगा, हरगिज़ मदद नहीं करेगा वो एक बार, हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक बार, हरगिज़ नहीं पढ़ेगा वो एक, सिर्फ पहले मुजारे में जो 2 जमाने थे वो खत्म होकर बस मुस्तकबिल मुस्तकबिल रह जाएगा। तो लन के जरिए से भी मुजारे की नफी होती है, लेकिन वो नफ ताकीद के साथ होती है, मुस्तकबिल में होती है, उसमें हाल नहीं होता। समझ में आ रहा है रुबीना में मिसाल? और ये तो माना भी फर्क है ना भाई, माना है ना, ये माना में है फर्क है ना, तो क्या फर्क है माना में कि फेले मुजारे में जो 2 जमाने थे उनमें से एक को हाल को खत्म करके मुस्तकबिल कर देता है, दूसरा नफ करता है लेकिन ताकीद के साथ, ये माना का फर्क है। इस ला ने कहा था माना में असर डालता है, लफ्ज में असर, लेकिन लन लफ्ज में भी असर डालता है, लन लफ्ज में भी असर डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि लन का लफ्जी अमल भी है और मानवी अमल भी है। लन का देखिए, अगर फेले मुजारे वैसे का वैसे ही जैसे हमने पढ़ाया, तो फेले मुजारे मरफू होता है, क्या होता है? मरफू होता है, उस पर रफ आता है। अब मैंने बताया अलामत रफ 5 सीगों में जम्मा, पेश और 7 सीगों में जहां नून एराबी आता है, 7 सीगों में और 2 मबनी होते हैं, वहां पे एराब नहीं आता। तो मोरब होता है ना फेले मुजारे, माजी जी मबनी हाजिर मबनी होता है, लेकिन फेले मुजारे मुहर्रब होता है, मुहर्रब होता है जिसपे एराब आता है, रफ या नस्ब या जज्म या जर, जर खैर जर तो फेल पे आता ही नहीं, रफ नस्ब आता है, रफ भी आता है, नस्ब भी आता है। तो अगर फेले मुजारे पे कुछ ना हो, सिंपल हो, तो फेले मुजारे मरफू होता है। अभी कुछ भी ना हो कहेंगे ला तो है नहीं, तो लाए ना फिर यंसुरो या लंसुरो, कुछ ना हो तो ये मरफू होता है, खुद बखुद फेले मुजारे मरफू होता है। अलामत तेरा 5 सीगों में जम्मा, 7 सीगों में नून। ठीक है, लेकिन लन जो है वो फेले मुजारे को नस्ब देता है, फेले मुजारे को नस्ब देता है। जैसे माज़ी मुजारे में अलामत रफ जम्मा और नून था, अलामत नस्ब आप जानते हैं कि फतह होती है। अलामत नस्ब क्या होगी फेले मुजारे में? फतह और हस्फे नून। जहां जहां 5 सीगों में जम्मा था, पेश था, वहां वहां से फतह हो जाएगा, और जहां जहां नून एराबी था 7 सीगों में, वो गिर जाएगा, हट जाएगा। और 2 सीगे होती हैं मबनी, 2 सीगे। अब अगर आपको फेले मुजारे अच्छे से समझ में आ गया, गर्दाने याद हो गए, सीगे याद हो गए, सब कुछ याद हो गया, ज़मीर एराब अलामत मुजारे सब याद हो गया, तो ये तो बिल्कुल आसान है। देख रहे हैं आप कितना आसान है। मिसाल के तौर पर मैं गर्दान लिखूं, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, दिख रहा है नहीं? हाँ, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, पता क्या? ठीक है, तंसुरु, तंसु गेट बोल दो, तंसुरानी, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। फिर क्या था? तंसुरु, गर्दान सुनाओ, तंसुरु, तंसुरो तंसुरानी तंसुरानी, तंसुरूना। तंसुरु, तंसुरुना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। तंसुरानी,
तंसुर, अंसुरुन अंसुरु अंसुरून, ये तो था फेले मुजारे मरफू। फेले मुजारे मरफू, मरफू है यानी इसमें रफ है। कहाँ है रफ? अलामत रफ 5 सीगों में, बोलिए सबका 5 सीगों में 1 4 7 7 1 4 7 13 14 1 4 7 13 14 में अलामत रफ जम्मा है और 7 जगह पर नूने एराबी है। चारों तस्निया 1 2 3 4, चारों तस्निया जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुअन्नस 7 है, गिन लीजिए। चारों तस्निया 1 2 3, चारों तस्निया जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाज़िर और वाहिद मुअन्नस हाज़िर हो गए 7 सीगे। 7 सीगों में नून एराबी आता है। बताया तो 2 सीगे मबनी होते हैं, 2 सीगे मबनी होते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसमें जो नून है ये ज़मीर है, एराब नहीं है। ये पहले मुज़ारे मरफू अगर आपसे आता है, उन्होंने कहा कि लन पहले मुज़ारे में दाखिल होता है और इसका लफ्ज़ी अमल भी है और माना भी। माना में अमल क्या करता है? पहली बात तो फेले मुजारे में जो हाल और मुस्तकबिल 2 ज़माने पाए जा रहे थे, उसमें से हाल खत्म करके मुस्तकबिल कर देता है। दूसरा मुस्बत का फेले मुजारे यंसुरो मदद करता है, करे उसे नफी कर देता है और नफी भी ताकीद के साथ। ये तो मानवी अमल हो गया। लफ्ज़ी अमल क्या है? लफ्ज़ी अमल ये है कि फेले मुजारे को नस्ब कर देता है। फेले मुजारे में पहले दाखिल करते हैं ठीक है। पहले इसको पहले मुजारे पे गर्दान याद है तो जाहिर सी बात बहुत आसान काम है, दाखिल करना है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। पर अदीबा में व ईसा निशात फातिमा भले आगा जी मौलाना। हो गया दाखिल इसके ऊपर, लन दाखिल हो गया। कहा के बस खाली दाखिल हो जाएगा, खाली लफ्ज़ी अमल है, नस्ब देता है फेले मुजारे को। फेले मुजारे में अलामत रफ़ क्या थी? रफ़ की क्या अलामतें थी? फेले मुजारे में अलामत रफ़ क्या थी? ज़म्मा और नून। 5 जगह ज़म्मा, 7 जगह नून। अगर आपसे कोई पूछे फेले मुजारे अगर मरफू है तो फेले मुजारे मरफू में अलामत रफ़ क्या होती है? 2 चीजें होती हैं, ज़म्मा और नून। 5 जगह ज़म्मा आता है, 7 जगह ज़म्मे के बदले नून आता है, इसलिए उसे नून एवज़ रफ़ भी कहते हैं, ज़म्मे के बदले का नून। ठीक है, 2 सीधे मरफू। लेकिन अगर ये लन आ जाए तो नस्ब देगा फेले मुजारे को। अलामत नस्ब क्या है फेले मुजारे में? फथा हस्ब नून। फथा हस्ब नून। फथा कहां पर? जहां जहां अलामत रफ़ ज़म्मा थी वहां वहां अलामत नस्ब फथा आ जाएगी। कहां कहां की? 1 4 7 13 1 4 7 13 14 जहां जहां अलामत रफ़ ज़म्मा थी वहां वहां फथा आ जाएगा और जहां जहां अलामत रफ़ नून था वो नून गिर जाएगा। कहां कहां था? चारों तस्निया में नून गिर जाएगा। चारों तस्निया में जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाज़िर और वाहिद मुअन्नस। ठीक है, ठीक है नहीं? अब जरा गर्दान करना। 5 सीगों में जहां ज़म्मा था वहां फथा आ जाएगा, जहां जहां 7 जगह नून एराबी था वो गिर जाएगा। 9 तो मबनी है, ये थोड़ी गिरेगा। अब देखिए, अब गर्दान करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करना। लन यंसुरा रईसा, पढ़िए रईसा, निशात पढ़िएगा।
جی مولانا پڑھنا ہے لن لن ينصر لن ينصر في ينصر لن آپ نے بھی پڑھا ٹھیک ہے. ان لوگوں کو تو مرغا بنا کے ڈنڈا بجنا چاہیے. ان لوگوں کو پڑھ دو کیونکہ یہ 2 مرتبہ کم سے کم آزمون بھی دے چکے ہیں. ایک دفعہ لن تنصرا لن تنصرا لن وہاں بھی پڑھائی لن ہوگی 2 دفعہ تنصر لن اور انہوں نے نون ساکن کے احکام نہیں پتا کہ نون ساکن کے بعد یرملون آ جائے تو ادغام آ جائے گا. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ کیا ادغام انہوں نے لن ینصرا لن يرسل ینصرا نون لن ساکن ينصر یرملون کی تو لن ینصرا پڑھیں گے لن ینصرا لن ينصر ادغام ہوگا غنہ والا لن ینصرا لن ینصرا لن ینصرو لن آیا نہیں ہوگا یا اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد یرملون یا حروف حلقین کے علاوہ آتے ہیں تو یہاں کیا ہوگا اخفا. لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرا لن ینصرا لن ادغام ہوگا لن ینصرنا لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا لن یہ اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے ہے نا حمزہ. لن انصرا یا اخفا لن انصرا نون ساکن کے بعد نون ہے تو ادغام ہوگا نا لن ننصرا لن ننصرا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ عربی ہے نا. روبینہ میں کیا کہتے ہیں پردیپا میں رئیسہ یہ عربی ہے. عربی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تجوید کے قاعدے جاری ہوں گے. تجوید کے قاعدے نون ساکن کے احکام ہیں. نون ساکن کے بعد اگر یرملون یا را لام میم واو کیا یرملون یہ رے میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے ساکن نون کے بعد تو ادغام ہوتا ہے. اگر لام اور رے ہے نون ساکن کے بعد یرملون کا بولیے ایک اگر نون ساکن کے بعد یرملون میں سے لام اور رے ہے تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. مر رب یعنی نون کا کہیں سے کہیں تک آواز بھی نہیں آئے گی ناک سے بھی نہیں آئے گی. مر رب اشہد اللہ اللہ کا اللہ اشہد اللہ نون بالکل ختم ادغام کامل جسے ادغام بلا غنہ. لیکن اگر یمون ہو یا میم واو نون تو ادغام ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ یعنی نون کی آواز نون ناک سے آئے گی. لن ینصرا لن ینصرا نون صاف نہیں بولیں گے ناک سے بولیں گے لن ینصرا لن ینصرا. جیسے میم ولیم میم ولیم نون ساکن کے بعد واو تھا یعنی ادغام ہوتا ہے. اور اگر نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی ہو تو ادغام. اور اگر نون ساکن کے بعد بولیے حروف حلقی میں سے کوئی ہو تو اظہار ہوتا ہے. حمزہ حروف حلقی میں سے لن اظہار ہوگا نہیں نون کو کلیئر بولنا پڑے گا لن منصورا. ٹھیک ہے. اور اگر نون ساکن کے بعد بے ہو تو اقلاب ہوگا. اقلاب ہوگا جیسے قمبر ممبر قمبر ممبر. اصل قمبر لکھتے کیسے ہیں؟ قاف نون بے. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد بے ہے نہیں ہے جی لکھتے کیسے ہیں؟ میم میم نون ساکن ہے بر ممبر پڑھتے کہتے ہیں ممبر ممبر ممبر. ٹھیک ہے نہیں مم بعدی اصل میں کیا ہوتا ہے یہ من ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ من بعدی. لیکن نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اقلاب یعنی نون کو میم میں بدلتے ہیں. اقلاب نہیں بدلنا. من بعدی سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر نون ساکن کے احکام میں سے ہے تجوید میں پڑھا ہوگا آپ نے انہوں نے تو کئی بار پڑھا ہے. آزمون بھی دیا ہے نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی ہو تو ادغام. نون ساکن کے بعد با ہو تو اقلاب. نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی ہو تو اظہار. اس کے علاوہ باقی ہر جگہ جو کچھ بھی حرف ہو تو اخفا ہوگا. اخفا ہوگا یعنی نون کے مخرج کو چھپا کے ناک سے پڑھا جائے گا. لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرا. ٹھیک ہے نہیں؟ بہرحال تجوید بھی میں ہی پڑھا ہوں انہیں بھی میزان بھی صرف بھی میں ہی پڑھا ہوں. چلیے تو
لن ينصر، آپ دیکھیے نفی تاکید بے لن، معنوی عمل تو ابھی بتا دیں گے، لفظی عمل کیا کیا، لن فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور علامت نصب کیا ہوتی ہے، جہاں جہاں ضمہ تھا علامت اعراب وہاں پہ فتحہ آ جائے گا، اور جہاں جہاں انہیں اعرابی تو گر جائے گا۔ ہو گئی دیکھیے نفی تاکید بے لن فعل بن کے تیار ہو گیا۔ کیسے پڑھیے، لن ینصرا لن ینصرا لن ینصرو، لن تنصرا لن تنصرا لن ینصرنا، لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو، لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا، لن انصرا لن ننصرا۔ ہو گئی گردان تیار۔ یہ ہے نفی تاکید بے لن۔ اس کا مطلب لن جو ہے وہ لفظ بھی عمل کرتا ہے، لفظ میں اثر ڈالا نہیں ڈالا، اور معنی میں تو کرتا ہی ہے۔ تو کیا پہلی بات تو نفی کرتا ہے، دوسری نفی بھی تاکید کے ساتھ کرتا ہے لیکن مستقبل کی بس۔ مثلا پہلے تھا ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، بولے گا لن ینصرا، ہرگز مدد نہیں کرے گا، ہرگز مدد نہیں کرے گا، کیونکہ مستقبل کرے گا۔ ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز مدد نہیں کریں گے وہ دو مرد، ہرگز مدد نہیں کریں گے وہ سب مرد، ہرگز مدد نہیں کرے گی وہ ایک عورت، ہرگز مدد نہیں کریں گی وہ دو عورتیں، ہرگز مدد نہیں کریں گی وہ سب عورتیں، ہرگز مدد نہیں کریں گے، کرے گا تو ایک مرد، ہرگز مدد نہیں کرو گے تم دو مرد، ہرگز مدد نہیں کرو گے تم سب مرد، ہرگز مدد نہیں کرو گی تم ایک عورت، ہرگز مدد نہیں کرو گی تم دو عورتیں، ہرگز مدد نہیں کرو گی۔ اب مثال کے طور پر میں ان سے کہوں، میں ان سے کچھ سوال کروں اور آپ بیچ میں بولنے لگے، مثلا پرندیبہ میں آپ سے کیا کہوں گا، ان کی مدد مت کیجیے، آپ انہیں بتانے لگے مثلا، تو میں کیا کہوں گا، لن تنصری، لن ہرگز مدد نہ کرنا، جی نہیں کریں گی، نہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ کیوں مدد کر رہی ہیں آپ، آئندہ نہ کرنا، تو آپ کیا کہیں گی، لن انصرا، لن میں ہرگز مدد نہیں کروں گی، میں ہرگز مدد نہیں کروں گی۔ وہ تو امر کا معنی کہہ دیا میں نے، غلط کہہ دی وہ بات، ہرگز مدد نہ کرنا وہ حکم ہے، امر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ ان کی مدد کیوں کر رہی ہیں، آئندہ نہ کرنا، تو آپ کیا کہیں گے، لن انصرا، میں ہرگز مدد نہیں کروں گی، ہے نہیں، مدد نہیں کروں گی ہرگز، ٹھیک ہے نہیں، سمجھ میں آیا؟ جی آقا۔ یا مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آج سبزی بینگن بنی ہے، لی جی، اور آپ کو پسند نہیں ہے، میں کہوں گا آپ کو کھانا پڑے گا، آپ کہیں گے لن، لن آکلا، میں ہرگز نہیں کھاؤں گی، میں ہرگز نہیں کھاؤں گی، ٹھیک ہے نہیں، سمجھ میں آیا؟ جی آقا۔ یا مثال کے طور پر میں کہوں گا اس نے غلطی کی، آپ اس کو مارنا، تو آپ کیا کہیں گی، لن اضربا، لن اضربا، میں ہرگز نہیں ماروں گی، یا ہرگز نہیں ماروں گا، جی سمجھ میں آیا؟ تو لن اسے کہتے ہیں فعل نفی تاکید بے لن در مستقبل، کہ لن فعل مضارع پہ داخل ہو کر نفی کرتا ہے تاکید کے ساتھ، تاکید کے ساتھ نفی کرتا ہے اور مستقبل میں مستقبل میں نفی کرتا ہے، اور یہ معنوی عمل ہے، لفظی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، علامت نصب یا فتح ہوگی یا حذف، جہاں جہاں علامت رفع فعل مضارع مرفوع میں علامت رفع ضمہ تھی، وہاں فعل مضارع منصوب میں علامت نصب فتح ہو جائے گی، جہاں جہاں نون اعرابی تو گر جائے گا، چھٹا اور 12ویں میں جو نون ہے وہ ضمیر ہے، اعراب نہیں تھا، یہ مبنی لگے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ جی آقا۔ یہ میں نے آپ کو ویسے سمجھا دیا تھا، بھائی ایسا سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ جی مولانا۔ ٹھیک ہے نہیں، اسے کہتے ہیں نفی وعلیکم تاکید بے السلام۔ لن، نفی تاکید بے، یعنی ایک ایسی نفی جو تاکید کے ساتھ ہو لیکن یہ لن کے ذریعے سے ہو، لن بے لن یعنی لن کے ذریعے سے، بے لن یعنی بے لن کے بے ذریعے سے۔ وسیلے لن، بے لن یعنی بے وسیلے لن، لن کے ذریعے سے تاکید کے ساتھ نفی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے اب دیکھیے صرف اعرابی تو بدلا اس نے، صیغے تھوڑی بدل دی کہ 14 سے ذرا کم ہو گئے ہوں یا زیادہ ہو گئے ہوں، ضمیریں تو وہی کی وہی ہے نا، چاروں تسنیہ میں الف تھا نا، تھا واو کا جمع مذکر غائب ہو، سب کا سب ضمیریں علامت مضارع سب وہی ہیں، بس اعراب بدلا ہے جی، لفظ میں اور معنی میں معنی بدلا ہے۔ وصلی اللہ علی
محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ پریکٹس کیجئے گا ماضی مضارع کی بھی، ماضی استمراری اور اس کی بھی، اور امتحان انشاءاللہ. نزدیک ہے تو تیاری کی. خدا حافظ آقا. خدا حافظ.